السلام علیکم ڈیفینس ویورز، پاکستان کی دہشت گردی کے خلاف جنگ سیریز میں اب تک 5 قسطوں میں ہمیں پاکستان کی بری افواج اور پیرا ملٹری فورسز کے آپریشنز، حکمت عملیوں میں کجی، اس سے حاصل کردہ تجربات، آرمی ایویشن، انفینٹری، ایف سی اور ایس ایس جی کی کیپیسٹی بلڈنگ اور ان کو اکوپ کیے جانے پر بات کر چکے ہیں۔ اس ویڈیو میں پاک فضائیہ کے اس جنگ میں کردار، مختلف ایسٹس کے استعمال پر بات کریں گے۔ سو لیٹس سٹارٹ۔ اگر ہم پاک فضائیہ کی بات کریں تو اسے بری افواج کے پاس ڈیڈیکیٹڈ اٹیک گن شپ ہیلی کاپٹرز کی کمی کے باعث ایئر سپورٹ کے لیے کاؤنٹر انسرجنسی میں شامل کیا گیا۔ گو کہ بری فوج کے ایویشن کور کو کوبرا ہیلی کاپٹرز میسر تھے، لیکن یہ ایئر سپورٹ کے لیے ناکافی تھے۔ 2004 سے لے کر 2008 تک پاک فضائیہ کبھی کبھی ایئر سٹرائکس کیا کرتی تھی، لیکن 2009 میں پالیسی شفٹ آیا اور پاک فضائیہ کو بھی باقاعدہ آپریشنز کرنا پڑے۔ ایئر چیف مارشل راؤ قمر سلمان کے دور میں کاؤنٹر انسرجنسی کے حوالے سے فضائیہ کی کیپیسٹی بلڈنگ شروع ہو گئی۔ فضائیہ کو بھی بری فوج کی طرح آپریشنز کے شروع میں خاصی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، جن میں سب سے پہلے تو یہ تھی کہ دشمن عام عوام کو ہیومن شیلڈ کے طور پر استعمال کر رہا تھا۔ دوسری اہم وجہ یہ تھی کہ جہاں دشمن موجود تھا وہاں اس کے مقابلے میں عام عوام کا تناسب بھی بہت زیادہ تھا۔ ان وجوہات کے علاوہ فاٹا کے پہاڑی علاقوں کا دور دراز ہونا بھی ایک مسئلہ تھا، جہاں باقاعدہ میپنگ نہیں ہوئی تھی۔ دہشت گرد اس علاقے میں اپنا ایک خاص ٹھکانہ نہیں رکھتے تھے۔ اس کے علاوہ پہاڑوں کے اندر خفیہ سرنگیں بھی کھودتے جاتے، جس کی وجہ سے پریسائز ایئر سٹرائکس کے ذریعے انہیں نشانہ بنانے میں مسائل آ رہے تھے۔ ان مشکلات کو مد نظر رکھتے ہوئے ضروری تھا کہ فضائیہ پہلے جاسوسی، خبر رسانی اور نظر رکھنے کا کوئی نظام مرتب کرے، اور دوسرا کسی بھی طرح ٹھیک نشانے پر ایکوریسی کے ساتھ فضائی حملوں کا بندوبست کرے، جنہیں عرف عام میں پریسیشن سٹرائکس بھی کہا جاتا ہے۔ ان ضروریات کو مد نظر رکھتے ہوئے فضائیہ نے یہ دونوں اقدام کیے۔ پہل تو پاک فضائیہ نے جاسوسی اور نظر رکھنے والا نظام مرتب کرنا شروع کیا۔ اس کے لیے ایک تو فاٹا کے علاقے کو میپ کیا اور دوسرا خطرے والے علاقوں کی تصاویر لے کر ان پر نظر رکھنا شروع کی۔ یہ اقدامات پاک فضائیہ نے انمینڈ ایئر وہیکلز یعنی ڈرونز اور عام نقل و حمل والے جہازوں کو استعمال کرتے ہوئے کیے۔ اس سارے عمل کے دوران سب سے پہلے فضائیہ نے اپنے C-130B ہرکولس طیاروں پر فارورڈ لوکنگ انفراریڈ پارٹز نصبی۔ یہ فارورڈ لوکنگ انفراریڈ پارٹز یعنی فلر پارٹز سٹارز فائر کے الیکٹرو آپٹیکل سینسر بالز پر مشتمل تھی۔ اس فلر سسٹم کو خرید کر مقامی طور پر C-130 پر نصب کیا گیا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ پورے جہاز کو اس طرح موڈیفائی کیا گیا کہ وہ جاسوسی اور نظر رکھنے کے کام آ سکے۔ فرینڈز، پاک فضائیہ کے ان C-130 طیاروں نے 2009 میں آپریشن راہ نجات میں خوب اپنے جوہر دکھائے۔ فلر سسٹمز کے علاوہ برائٹ سٹار 2 بھی فضائیہ نے C-130 کے لیے خریدا۔ اس لیزر ڈیزگنیٹر سسٹم نے فضائیہ کو لیزر گائیڈڈ بامز ایکوریسی کے ساتھ ٹھیک نشانے پر فضائی حملہ کرنے میں مدد فراہم کی۔ پاکستان ایئر فورس نے اپنے F-16 فائٹر ایئر کرافٹس کو بھی بطور جاسوس طیارہ استعمال کیا۔ اس کے علاوہ اگر ایئر فورس کے انٹیلیجنس، سرویلنس اور ریکانیسنس ایسٹس کی ایکوزیشن کی بات کریں تو پاک فضائیہ نے DB-110 پارٹس بھی UTC ایروسپیس کارپوریشن سے حاصل کی۔ یہ پارٹس دشمن کے ٹھکانوں سے دور رہتے ہوئے تصاویر لینے اور نظر رکھنے کی اہلیت رکھتی ہیں۔ DB-110 سے لی گئی معلومات فوری طور پر زمین پر افواج کو منتقل کر دی جاتی تھی۔ یہ معلومات بری فوج کو بروقت اور تازہ ترین زمینی حقائق سے آگاہ رکھنے کے لیے بہت اہم ثابت ہوتی۔ DB-110 پارٹس جیسے آلات سے بری افواج نے اس جنگ میں بہت فائدہ اٹھایا۔ آرمی کا اہلکار جو ان آلات کی مانیٹرنگ پر متعین ہوتا، ان آلات سے ریڈیو سگنل موصول کرتا اور فوری طور پر حملہ کرتے ٹروپس اور ہیلی کاپٹرز کو آگاہ کر دیتا۔ یاد رہے کہ اس سے پہلے پاک فضائیہ مین فوٹو ریکانیسنس سلوشن کے طور پر میراج 3 RP طیاروں کو استعمال کیا کرتی تھی۔ یہ طیارے لانگ رینج ایریل فوٹوگرافی پارٹ سے اکپ تھے، لیکن اس پارٹ کا پروسیسنگ ٹائم 24 گھنٹے تھا، جو کاؤنٹر انسرجنسی کی تیز تر کارروائیوں کے لیے سوٹیبل نہیں تھا۔
فرینڈز، ان سرویلنس اور ریکانیسنس پاڈز اور لیزر گائیڈڈ سسٹمز کے علاوہ اگر ہم پاکستانی فضائیہ کی کیپیسٹی بلڈنگ کی بات کریں تو اس نے 2009 میں پاکستان ایروناٹیکل کمپلیکس کامرا میں فالکو ان مینڈ ایریل وہیکل تیار کرنا شروع کر دی۔ یہ دراصل اٹالین کمپنی سیلیکس گلیلیو سے انڈر لائسنس بلڈ کیا گیا۔ فالکو سرویلنس ڈرون کی یہ خاصیت ہے کہ یہ 8 سے 14 گھنٹے اڑنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اس پر 25 کلو گرام تک کا وزن کیری کیا جا سکتا ہے۔ اس سرویلنس ڈرون کو آپریشن کے دوران الیکٹرو آپٹیکل سینسرز اور انفراریڈ سینسرز کی بدولت ہاٹ زون یعنی خطرے والے علاقوں میں تصاویر اور معلومات لینے کے لیے بہت کارآمد ثابت ہوئے۔ فالکو کی ایک اور خصوصیت یہ بھی ہے کہ یہ سخت سے سخت موسم میں بھی کام کر سکتا ہے اور اس کی ہنگامی حالات میں شارٹ لینڈنگ بھی کروائی جا سکتی ہے۔ اس کو ایئر فورس نے جاسوسی کے ساتھ ساتھ ایکوریسی کے ساتھ ٹھیک نشانے پر میزائل گائیڈنس کے لیے بھی استعمال کیا۔ 2010 میں فضائیہ نے اس کا استعمال آپریشنز میں شروع کیا اور آج بھی بوقت ضرورت اس کا استعمال ہو رہا ہے۔ پاکستان ایئر فورس نے اگست 2009 میں فضا سے زمین پر سٹرائکس کے حوالے سے تربیت کو فوکس کرتے ہوئے سیفران بینڈٹ کے نام سے تربیتی مشقوں کی سیریز شروع کی، جس کا مقصد تمام فائٹر اسکواڈرن کو 3 ہفتوں پر مشتمل اس کورس کو اٹینڈ کرنا تھا، جس کا مقصد کوائن آپریشنز کی غرض سے اپنی ایئر ٹو گراؤنڈ سٹرائک صلاحیت کو نکھارنا تھا۔ پاکستان آرمی نے بھی ان مشقوں میں روٹیشن پر اپنے پرسنل کو ڈپلائی کیا تاکہ کلوز ایئر سپورٹ میں کوارڈینیشن کی جہتوں کو سمجھا اور صلاحیت کو بڑھایا جا سکے۔ جہاں سیفران بینڈٹ آرمی اور ایئر فورس کو کوائن اسپیسیفک جوائنٹ کوآپریشن اور انگیجمنٹ کے لیے واضح انڈرسٹینڈنگ کا باعث بنی، وہاں اسپیشل آپریشن فورسز یعنی SSGN اور خاص طور پر SSW اور SSG کو مل کر ایک دوسرے سے ہم آہنگی میں ایئر بورن اور لینڈ بیس پرسنل اور ایسٹس کے ساتھ قریب سے کام کرنے کا موقع دستیاب آیا۔ ٹائم سینسٹیو ٹارگیٹنگ اور ISR ایسٹس کے ساتھ جڑ کر افواج کی طاقت اور صلاحیت میں اضافہ ہوا اور تینوں اسپیشل فورسز نے کئی آپریشنز میں مل کر حصہ لیا، جس میں SSW اور SSG کے علاوہ نیوی کے اسپیشل آپریشن گروپ نے بھی حصہ لیا۔ فرینڈز، اب ہم ان آلات یا ویپنز پر بات کر لیتے ہیں جن کو دہشت گردوں کے ٹھکانوں کو تباہ کرنے کے لیے استعمال میں لایا گیا۔ پاک فضائیہ نے پریسیشن گائیڈڈ منیشن سے اپنے فضائی حملے کرنے کی صلاحیت میں اضافہ کیا۔ کاؤنٹر انسرجنسی میں فضائی حملے کرنے کی صلاحیت میں سب سے ممتاز چیز تھی لیزر گائیڈڈ بام۔ پاکستان ایئر فورس اسے دشمن کے ٹھکانے تباہ کرنے کے لیے مؤثر طریقے سے استعمال کرتی رہی۔ اس میں PGB یعنی پریسیشن گائیڈڈ بامز کے حوالے سے پیو وے 2 لیزر گائیڈڈ بام اور GPS گائیڈڈ جوائنٹ ڈائریکٹ اٹیک منیشن قابل ذکر ہیں۔ PAF نے لیزر گائیڈڈ بام F-16C اور D یعنی بلاک 52 اور F-16 MLU طیاروں کے ذریعے شرپسندوں کے ٹھکانوں پر گرائے۔ ان جہازوں کے ساتھ 2006 میں آرڈر کردہ بلاک 52 F-16 2010 اور 2012 میں پاکستان ایئر فورس کی سروس میں باقاعدہ شامل ہوئے۔ یہ ایئر کرافٹ کنفرمل فیول ٹینک رکھتے تھے اور بڑے پیمانے پر فضا سے زمین اور فضا سے فضا میں مار کرنے والے ہتھیار لے جانے کی اہلیت رکھتے ہیں۔ 2010 میں پاک فضائیہ نے جدید سنائپر ٹارگیٹنگ پارٹس بھی آرڈر کیے۔ ان کی ایکوزیشن سے پاکستان ایئر فورس اس قابل ہو گئی کہ وہ ہدف پر بام بغیر کسی دوسرے طیارے یا ان مینڈ ایریل وہیکل کی سپورٹ کے پریسیشن کے ساتھ گرا سکے۔ ان پارٹس کو جوائنٹ ہیلمٹ ماؤنٹڈ کیوئنگ سسٹم سے پیئر کیا جا سکتا ہے، جس کی بدولت پائلٹ سنائپر کے سینسر کو سر پر موجود ہیلمٹ کو حرکت دے کر کیو یعنی اشارہ کر سکتا ہے۔ 2014 میں ضرب عزم میں پاک فضائیہ انہی آلات کی وجہ سے زیادہ سے زیادہ پریسیشن کے ساتھ فضائی حملے کرتی رہی۔ اس دوران JF-17 تھنڈر کو بھی استعمال کیا گیا، گو کہ WMD-7 ٹارگیٹنگ پارٹ اور LT-2 لیزر گائیڈڈ بام کے ساتھ ساتھ LS سیریز کے سیٹلائٹ گائیڈڈ ویپنز تھنڈر سے داغے گئے، لیکن F-16 کے مقابلے میں اس کا استعمال نسبتاً کم کیا گیا۔ ایئر سٹرائکس کے حوالے سے دوسری جو بہت اہم چیز تھی وہ ڈرونز تھے۔ فرنٹ سرویلنس ڈرونز جو کہ بہت عرصے سے پاکستانی افواج کی دسترس میں تھے، لیکن کامبیٹ ڈرونز کے حصول کے لیے پاکستان بہت کوشش کرتا رہا، لیکن اس بارے میں کوئی پیش رفت نہ ہو سکی۔ خیر، پاکستان نے ڈرونز کو سٹرائکس رول میں استعمال کرنے کے لیے
ملکی سطح پر کوششیں شروع کر دیں۔ اس مقصد کے لیے کچھ چائنیز مدد درکار تھی۔ جب پاکستان کو چائنیز مدد مل گئی تو 2013 میں پاکستان ایئر فورس میں کامبیٹ ڈرونز کو شامل کر لیا گیا۔ ان ڈرونز کو مقامی طور پر نیسکوم انجینئرنگ اینڈ سائنٹیفک کمیشن نے تیار کیا اور انہیں براق ڈرون کا نام دیا گیا۔ براق ڈرون میدان میں 2015 میں آیا، جب اس سے برق AGM کے ذریعے 3 ہائی پروفائل اہداف کو ہلاک کیا گیا۔ برق AGM یعنی ایئر ٹو گراؤنڈ میزائل دراصل امریکی ساختہ AGM-114 کے کانسیپٹ کے تحت تیار کیا گیا ہے۔ براق کو آپریشن کے دوران فالکو UAV کے ساتھ استعمال کیا جاتا، جس میں فالکو UAV جاسوسی کرتی اور براق ڈرون حملے کے لیے استعمال کیا جاتا۔ اپنی 100 کلوگرام پے لوڈ اٹھانے کی صلاحیت کی وجہ سے یہ خاصا کارآمد ثابت ہوا۔ فرینڈز، پاکستان کا براق ڈرون دراصل چائنیز CH-3 اور برق میزائل AR-1 پر بیسڈ معلوم ہوتا ہے۔ یہ ڈرون ایک وقت میں 2 برق AGM کو کیری کر سکتا ہے۔ اب پاکستان ایئر فورس چائنیز ساختہ ونگ لانگ 2 ڈرون اپنے فلیٹ میں شامل کر چکی ہے، جبکہ آرمی CH-4 اور نیوی بھی ممکنہ طور پر CH-4 ڈرون ایکوائر کر چکی ہے۔ اس قسط میں بس اتنا ہی۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ آنے والے عرصے میں ہم اس جنگ سے متعلق مزید تفصیل سے مختلف آپریشنز اور ٹیکٹکس پر بات کریں گے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو اس کو لائک اور دوسروں کے ساتھ شیئر ضرور کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔